استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد معین الدین صاحب زیدہ شرفکم السامی، برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد یونس صاحب زاد اللہ شرفہ، معزز سامعین، آج ہم سارے حضرات قبلہ برادر اکبر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ختم چیلر میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب بولے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ ان کی ظاہری زندگی میں اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کی ساری ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے۔ اگر انہیں خوراک کی ضرورت ہے تو وہ دی جائے، لباس کی ضرورت ہے وہ دی جائے، دوائی کی ضرورت ہے وہ دی جائے، رہائش کی ضرورت ہے وہ دی جائے، یعنی ان کی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے جس سہولت کی انہیں ضرورت ہے ہر سہولت ان کو مہیا کرنا، یہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کی بخشش کی دعا کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آیہ مبارکہ کی ترتیب دیکھیں۔ پہلے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگلے جملے پر بات پر تھوڑا زور دیا، تاکید کی۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالخصوص جب تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، اگر ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو تمہیں پسند نہ آئے، اللہ نے فرمایا وہ جملہ سن کر بھی ان کے سامنے اف نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف۔ ایک بزرگ فرماندے ہیں کہ بعض دفعہ اگر کوئی وڈیرا بندہ گل آکھے نا تو اسی اس طرح سیر مارنے ہیں، یعنی یہ بھی نہ ہے، انکار ہے، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فلا تقل لہما اف، والدین دے سامنے اف بھی نہیں کرنی، کیونکہ دوستان گرامی قدر جب بچہ ہوتا ہے اس کے اعضاء کمزور ہوتے ہیں، جوں وہ بڑھتا جاتا ہے اعضاء میں طاقت آتی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے اس کے اعضاء میں پھر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگ جاتے ہیں، ٹانگیں بھی کانپنے لگ جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ گویا رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے، ان کا دماغ کمزور ہو جائے، دماغ کی اس کمزوری کے عالم میں اگر ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے جو تمہیں پسند نہ آئے وہ سن کر بھی اف، فلا تقل لہما اف، اف نہ کرو۔ وقل رب ولا تقل لہما اف، آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور اپنے والدین کو جھڑک کر کوئی بات نہیں کہنی۔ خدا نہ خواستہ بندہ خود نمازی ہے، اس کے والدین نماز نہیں پڑھتے، اگر بندہ اپنے والدین کو نماز کے لیے کہنا چاہتا ہے، میرے سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے والدین خدا نہ خواستہ بے نمازی ہوں، تم انہیں نماز کے لیے کہنا چاہتے ہو، جب خود نماز کے لیے اٹھو وضو کرنے کے بعد پانی لو، ان کی خدمت میں پیش کر دو اور بس ادب و احترام عرض کرو، امی جان یا ابو جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پانی میں نے رکھ دیا ہے، آپ اٹھے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔
فلا تنہرہما، اپنے والدین کو جھڑکو نہ، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، آگے فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی والدین سے بات کرنی ہے ادب سے بات کرنی ہے، ادب کا پہلو ہاتھ سے نہ چھوٹے، ادب کے ساتھ بات کرو۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب تم ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ تو نرمی کے بازو بچھا دو۔ یہ جملہ سنیں، اللہ نے فرمایا جب تم ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ تو ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دے۔ جب بندہ بوڑھا ہو جائے نا، چارپائی پہ لیٹ جائے، تو ایک وقت بعض دفعہ وہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی چارپائی کے پاس سے گزرے تو بزرگ کہتے ہیں وہ میری چارپائی نہ لا۔ کوئی چارپائی کو ہلاتا نہیں ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ میری چارپائی ہل رہی ہے۔ تو ذرا غور فرمائیں رب ذوالجلال نے کس انداز سے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، چارپائی پہ لیٹ جائیں، رات کا پچھلا پیر ہو، تمہارے والد یا تمہاری والدہ صاحبہ تمہیں آواز دے، تو اٹھ کے ان کی خدمت کے لیے آ جائے۔ اگر وہ کہیں میری کروٹ تبدیل کر دو، وہ کہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دو یا مجھے لٹا دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ان کی خدمت کے لیے ہاتھ لگانے ہیں، ہاتھ سخت نہیں لگانے بلکہ نرمی کے ساتھ ہاتھ لگانے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندو، جب بھی تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے لیے جب اپنے رب سے مانگو، دوستان گرامی قدر، جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے میرا رب اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ذات ہے، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم، سب مل کے پڑھیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ جملہ سنیں، جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کی ہر بات مانتے ہیں، اور اگر کافی مدت کے بعد اولاد ملے یا بچیوں کے بعد بچہ ملے تو ذرا غور فرمائیں ہم اس بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں، یا جس کا ایک بیٹا ہو وہ اپنے اس ایک بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے لاڈ اور اس کے نخرے ہم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری بارگاہ میں التجا کیا کرو، یا اللہ میرے والدین پر رحمتوں کا نزول فرما جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں اپنے والد صاحب کی شکایت لے کر آیا۔ آج کل اسی یہ شکایتاں کرنے ہیں، وہ ابے نا جناب جی چنگی زمین ہے جو وڈے بھراؤں دے چھوڑی ہے یا نکن دے چھوڑی ہے۔ وہ بندہ آیا اور حضور کی بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت کرنے لگا۔ شکایت کیا ہے؟ شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کل میں گھر جب کام سے آیا تو میرا والد دروازے میں ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا تھا، میرے والد نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ یہ جملہ سنیں، میرے والد نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ اس نے یہ میرا گھر اس لیے کہا کہ اس نے خود مزدوری کر کے وہ مکان بنایا ہوا تھا۔
اس نے کہا کہ میرے گھر سے میرے والد نے مجھے نکال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب بابا جی آ رہے تھے تو ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب وہ بزرگ آ کے بیٹھ گئے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بابا جی فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتلائیں جب آ رہے تھے آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے آپ کیا کہتے آ رہے تھے؟ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہمارا پہلا تجربہ تھا، یا رسول اللہ اسے بخار ہو گیا، یا رسول اللہ اسے بخار ہو گیا، یا رسول اللہ ہم اس کا علاج بھی کرتے رہے، ساری رات ہم اسے اٹھا کے کھڑے رہتے، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی دکھ تھا یہ نہ ہو ہمارا بیٹا فوت ہو جائے، ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو جائے، یا رسول اللہ یہ بات بھی بار بار ہمارے ذہن میں آتی تھی، یا رسول اللہ ہم نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، اس کو کام کاج پہ لگایا، یا رسول اللہ آج اس نے اپنا مکان بنا لیا، میں پرانے مکان میں رہتا ہوں، یا رسول اللہ اس سے بھی تو پوچھے نا، یہ مجھے ہفتہ مہینہ مجھے ملنے نہیں آتا، میں تو اس کی راہیں تکتا رہتا ہوں کب میرا بیٹا ہے میں اس کا دیدار تو کر لوں۔ دوستو سچی گل یہ ہے والدین نو اپنی اولاد دی کمائی نال کوئی غرض نہیں ہوتی، والدین صرف اے تک دن بالخصوص والد ہے والدہ کہ میرے بچے دی صحت ٹھیک ہے، کہ کم زیادہ تے نہیں کردا، اس دے مالک اس کو کم چوکھا تے نہیں لیندے۔ دوستانے زی قدر جب بابا جی یہ ساری بات بیان کر رہے تھے میرے آقا کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور بابا جی بھی کھڑے ہیں، وہ بندہ شکایت لگانے والا بھی کھڑا ہے، میرے آقا کریم نے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا انت و مالک، تو سارا تیرا سارا جسم تیرا سارا مال لے ابھی کا تیرے باپ کا ہے، تیرے باپ کی مرضی ہو تجھے گھر داخل ہونے دے، تیرے باپ کی مرضی نہ ہو تجھے بازو سے پکڑ کر باہر نکال دے۔ باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی، وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب ایک محمد المجید پر بتا عطا فرمائے۔ میں اسنا خان نے اس کے بعد مولانا صاحب کا خطاب انشاءاللہ 12 بجے دعا تو میں ملا تاخیر دعوت ناظر محمد حفیظ پیامن اور ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، چراغ عشق جلا کر آواز
حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں، اور کب کا رسوا مجھے مالے میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھے سخطا پوش مجھے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ جو سامنے ہے مدینہ، اور میرے حضور کو خود سا بولنے والے، میرے حضور کو خود سا بولنے والے، ارے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ جو سامنے ہے مدینہ، اور مجھے فرشتوں نے فضل وہیں پہ چھوڑ دیا، کیوں؟ جو میرے آقا نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ جو میرے آقا نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے؟ جو سامنے ہے مدینہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب کو نیم ہے
علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے باپ مرے اوے سر ننگا ہوئے تے ویر مرنے کنڈ خالی ماں باپا جے محمد بخشا تے کون کرے غم خاری تے مر جاونے وہ لوگو باپ جنا دے تے کیوں کر روئے پھر کوئی تھوڑا اوے روگا وچوں ایک روگ محمد جس دا نام وچھوڑا ماں مرنے مک جاندے ماں پہ تے ویر مرنے ویڑا ویلا پر باپ نہ مرے محمد بخشا اے مک